ریسنٹلی بھی جو واقعات ہوئے 2 مہینے پہلے، آپ نے دیکھا کہ جب ہم لوگ شٹ اپ کال دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پابند سلاسل ہمیں کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ لوگ، وہ ایک چھوٹا سا مخصوص طبقہ ہے جو کہ ہر جگہ پہ گھس چکا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بس موقع تلاش کیا جائے اور ہم جیسے لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ وہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے پاکستانی پرچم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ہم لوگوں نے آج تک اپنی آرگنائزیشن کا پرچم لانچ نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے، کہ ہم نے کہا پاکستانی پرچم ہی ہمارا پرچم ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ یار پاکستان کا جو پرچم ہے اس سے ہمیں محبت ہے، تو اس نسبت سے کہ اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے، اور اس کو ہم گھر میں بھی لگا کے پھرتے ہیں، اپنے ساتھ سینے پہ لگا کے، اب چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس نسبت کی بنیاد پہ آج اگر ہم دہشت گرد ہیں جن پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر محب وطن کون ہے؟ ملک کا اربوں روپے کا خزانہ لوٹ کر سوئس بینکس میں رکھنے والے پرامن شہری ہیں، ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرنے والے پرامن شہری ہیں، اس ملک کی آرمڈ فورسز کے خلاف بات کرنے والے پرامن شہری ہیں، اس ملک کی پولیس اور عوام کو لڑوانے کی ناپاک کوشش کرنے والے پرامن شہری ہیں۔ لیکن اس ملک کے لیے وہ لوگ جن کے اکابر نے بھی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ لوگ جن کے پوری فیملیز آرمڈ فورسز میں رہیں، اپنی خدمات سر انجام دینے لگیں، آج وہ دہشت گرد ہیں۔ اور ملک کے خلاف جو لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں، پھر ملک کے خلاف پشتون کارڈ، بلوچ کارڈ، پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ کھیلتے ہیں، جو قوم کو لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں، وہ اس ملک کے پرامن شہری ہیں۔ اور جو ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پرامن شہری ہیں۔ مجھے بڑا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان فرقہ واریت کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور اس وقت اگر فرقہ واریت کہیں پر ہے تو یا تو وہ خنجراب سے کے علاقے سے شروع ہوتی ہے یا وہ گوادر میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس قوم کو کہ سی پیک کا روٹ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، دوسری جگہ سے ختم ہوتا ہے، اور دشمن آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان مخالف قوتیں آپ کے ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل کر آپ کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کا دشمن پاکستان کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ رہا ہے، آپ کا دشمن موقع تلاش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی ویک پوائنٹ دے اور انٹرنیشنل اسٹیجر پہ کوئی اس طرح کی قرارداد لے آئی جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ختم کرنے کی بات کی جائے۔ آپ وہ واحد ریاست ہیں جو پوری دنیا کو چپتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک which was made on the name of Islam، صرف اس وجہ سے کہ یو آر دا اونلی ہوم لینڈ، دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر مسلم ورلڈ جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے۔ لیکن اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں سینیریو کو، پچھلے 70 سالوں سے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیے گئے، عوام کے جو بیسک رائٹس تھے وہ ان کو نہیں دیے گئے، جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا تھا وہ انہیں نہیں فراہم کیا گیا، ان کو بیسک ایجوکیشن کا جو رائٹ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں فراہم کیا گیا، اور ایجوکیشن جہاں ملے بھی تو یکساں تعلیمی نظام نہیں۔ امیر کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے، میڈیوکر کے لیے تعلیم اور ہے، مڈل کلاس کے لیے، اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے۔ جو یہ او اے لیولز کے سکولز ہیں جہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بچے، بڑے بڑے بزنس مین کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں، ملک کا مستقبل تو وہی بچے ہیں، پھر ملک کا مستقبل کی تو وہی ایلیٹ کلاس ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں اسی کے بچے نے بننا ہے جناب، آپ کا وزیر بننا ہے، مشیر بننا ہے۔ 90% کیسز میں ہو رہا ہے، اور ان سکولز میں، ان کالجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سوالیہ نشان یہ ہے کہ کون سا تعلیمی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کسی دور میں محمد بن قاسم پڑھایا جاتا تھا، آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جو کسی دور میں نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پڑھایا جاتا تھا، آج کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جو کسی دور میں افواج پاکستان کے شہداء پر پورے آرٹیکلز پڑھائے جاتے تھے، آج کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی
اسلامک نارمز، کلچر اینڈ ٹریڈیشن اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے آپ کے تعلیمی نصاب سے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ مقروض ہیں. جب آپ کو کوئی قرض دیتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے جوتے بھی پالش کریں، اس کی گاڑی پہ بھی کپڑا لگائیں، اور وہ آپ کو لات بھی مارے. یو شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو اسپیک اگینسٹ ہم. آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں کل رہا ہو کے آیا ہوں. میں چاہتا تو تابڑ توڑ حملے کرتا پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو، لیکن نہیں. میرے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا ہے. میرا چھوٹا بھائی اب بھی سرو کر رہا ہے. میرے ماموں واحد آفیسر ہے جس کو 4 تمغوں سے نوازا گیا. میری خالہ کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ شہید ہوئی آرے بازار دھماکے میں. میں کبھی اس طرح کا موقع دشمن کو نہیں دوں گا کہ جو ظلم، جو تشدد ہم لوگوں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مینٹل ٹارچر ہوا یا جس طریقے کا بھی ٹارچر ہوا، ہم اس کے بارے میں بات کر کے قوم کو بھڑکائیں. ہم آج قوم کو تقسیم کرنے نہیں آئے. ہم یہ کہنے آئے گورنمنٹ کو کہ حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات آئے، ہمیں پتہ ہے کہ قوم قرضے میں مبتلا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت اقوام عالم میں وہ نہیں رہی جو ایشین ٹائیگر ہوا کرتے تھے ہم لوگ 70s میں یا لیٹ 60s میں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھ کے. نمبر 2، گورنمنٹ آف پاکستان کو قرض مکاؤ مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے. اور اگر یہ وہ مہم چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں عمران خان آج اعلان کرے کہ میں اپنے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچنے کو تیار ہوں. اس کے پاس یہ ایک لیگل ویو ہوگا کہ جب یہ کر دیا تو اب نواز شریف کے رائیونٹ کے محل بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں. اب زرداری صاحب کے بلاول ہاؤسز بھی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں. کسی نے بھوکا نہیں مرنا. اور قوم کی کیا عزت رہ جائے گی جب دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، انہیں بھکاری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں منگتے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، انہیں دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی کچکول لے کے آ. گورنمنٹ ایک فنڈ ریزنگ کا پراپر بینک اکاؤنٹ بنائے. میں وعدہ کرتا ہوں اسلام آباد کے جن چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ دھرنے دیا کرتے تھے نا ملک مخالف قوتوں کے خلاف، اسلام مخالف قوتوں کے خلاف، انہی چوکوں میں بیٹھوں گا، میرے بھائی بیٹھیں گے اور ہم بھیک مانگیں گے قوم سے کہ اس قوم کو آپ آزاد کریں. یہ قوم خود مختار بنے، یہ قوم اپنے فیصلے خود کرے، یہ قوم انٹرنیشنل پریشر سے نکلے. یار ہماری انٹرنیشنل سطح پہ کیا عزت رہے گی اگر ہم لوگ کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے اس کے دستوں گریبان پڑے ہوئے ہیں. یہ قوم تقسیم ہو چکی ہے اور دشمن نے کوئی موقع نہیں دیا فرقہ واریت پھیلانے کا. دشمن نے کوئی موقع نہیں چھوڑا فرقہ واریت پھیلانے کا، اور نہ ہی کوئی موقع چھوڑا ہے آپ میں لسانیت کا بیج بونے کا. ہم لوگ چھوٹے موٹے مسکرینٹس کو پکڑ لیتے ہیں، دہشت گرد کی ماں کو نہیں پکڑتے جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اسے فائنانس کرتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے. اس کو تبھی نکیل ڈال سکیں گے جب آپ اپنے قرضوں سے پاک ہوں گے. جب آپ، میں کشمیر کے لیے کیوں وہ آواز نہیں بلند کر پا رہا صحیح طریقے سے؟ ایک تو ہے کہ اسے کرنا چاہیے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہمارے حکومت، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. میں اگر پنڈ کے چودھری کے پاس میرے پاس کوئی خاتون آئے اور بولے کہ جی پنڈ کے چودھری نے میرے گھر پہ قبضہ کر دیا ہے اور آپ وہ قبضہ واپس لیں، تو میں اگر پنڈ کے چودھری کا مقروض ہوں نا 2 کروڑ کا، تو میں کہوں گا چودھری صاحب اسی تواڈے نوکر ہیں، اسی تواڈے پیو دے بھی نوکر ہیں. اگر قبضہ خالی کر دیو تو تواڈی مہربانی اسی نہ بھی چا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک گھر ہے اس کڑی، ایک کمرہ اس کڑی نو دے دے. لیکن اگر میں نے اس سے قرضہ نہیں لیا، میں اس کا مقروض نہیں ہوں، تو لات مار کے اسے گریبان سے پکڑ کے باہر نکال سکتا ہوں. یہ ہے بات کہ جب آپ مقروض ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے پستی میں کے شکار رہتے ہیں. اس کے بعد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بغیر سیاست میں آئے ہم لوگوں نے فورن میڈیکل گریجویٹس 18,000 میڈیکل سٹوڈنٹس کا مسئلہ حل کیا. ہم لوگوں نے ایک یونیورسٹی کے ڈوئل ڈگری کا ایشو تھا جس کے 3,000 بچوں کا مسئلہ سالو کیا. 12,000 سٹوڈنٹ سیالکوٹ کے ایک گورنمنٹ کالج کے تھے جن کی پرائیویٹائزیشن کا ایشو تھا، اس کو ہم نے سالو کیا، اور پنڈی کے ایک کالج کا.
اس کے بعد جب بھی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ اسلام اور پاکستان کے نظریے کی دفاع کی بات آئی، سب سے پہلے اسلام آباد کا رخ ہم لوگوں نے کیا، اور پیسفل پروٹیسٹ جس میں اناؤنسمنٹس ہوتی تھی کہ پولیس والا اگر گولی بھی چلائے تو اسے سینے سے لگاؤ، کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو وہ نظریے کا ویک پوائنٹ شمار کیا جائے گا، جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ سرکاری املاک جو ہیں یہ تمہارے اور میرے ابا جی کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ ایمبولینس میں چاہے کوئی بھی آ رہا ہو، تمہارا دشمن بھی ہونا، ایمبولینس کو نہیں روکنا، کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو سوال آپ کی آئیڈیالوجی پہ اٹھے گا، اور ہم نے اس طرح کا نہیں ہونے دیا۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ، ہم لوگوں نے اب 10 سال کی طویل جدوجہد کی، یہ قوم مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، اس قوم کو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی نہیں مل رہی جو قومی یکجہتی کی بات کرے، جو قومی سلامتی کی بات کرے، جو ملک کو یکجا کرنے کی بات کرے۔ تو ہم لوگوں نے کل جیل سے آتے ہی تفصیلی ایک اجلاس بلایا اپنے آرگنائزیشن کا، اور ہم نے کہا کہ قوم کو ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ خوشخبری سنائیں گے ود ان اے منتھ اور 2 کہ اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو نظریاتی قیادت ہے، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی نظریاتی قیادت ہے، جو ہمارے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو 27ویں رمضان المبارک کو ہی موسٹ پروبیبلی، جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا، اس پاک کا رات کو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی، بڑے بڑے تخت اچھالے جائیں گے، بڑے بڑے تاج اچھالے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ بانیان پاکستان، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، ان لوگوں کی فیملیز آپ لوگوں کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئیں گی۔ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے، وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، شہادتیں دی، ان لوگوں کی فیملیز آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئیں گی۔ پاکستان کے حقیقی وارث آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ ایم اور گول یہ ہے کہ پاکستان ایک حقیقی معنوں میں خود مختار ریاست بنے۔ وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بہنیں جن کے پیٹ کاٹ کے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن ان میں سے بچے نکال کے وہ خنجر پہ چڑھا دیے جاتے تھے، ان بہنوں کا، ان کے بچوں کے خون کو تب جا کے رنگ لگے گا جب آپ کا ملک اس بیس پہ چلے گا جس بیس پہ قائد اعظم نے اسے بنایا تھا، جب آپ کا ملک اس آئیڈیالوجی پہ چلے گا جس آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدا کا واسطہ ہے، آواز دبانے کے اور بھی 100 طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ملک کے وفاداروں اور ملک کے لیے بغیر کسی لالچ کے شہادتیں دینے والوں کو غداری کے ٹھپکے نہ دیا کرو۔ ملک کے لیے ہم اس دور میں جا کے نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے سر۔ آج میری عمر 26 سال ہے، 10 سال پہلے جب میں نے شروع کیا نا 16 سال کی عمر میں میٹرک کے بعد، اس وقت لوگ کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لکھ کے گرلز کالج کے باہر تقسیم کیا کرتے تھے، وہ شیشہ بارز میں پایا جاتے تھے، وہ لوگ آپ کو ہر قسم کی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے تھے۔ ہم لوگ اس وقت نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہر بندے سے طرح طرح کی باتیں سن رہے تھے کہ کن چکرا چپائے گی، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ کسی نے باہر سے محمد بن قاسم بن کے یا نور الدین زنگی بن کے نہیں آنا سر، یا آپ میں سے یا مجھ میں سے ہی کسی نے بننا ہے۔ کسی دوبارہ وہ حسین ایک ہی بار آئے تھے، کسی نے نہیں پیدا ہونا، لیکن آپ کو ان کے نقش قدم پہ اگر چلنا ہے تو بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ یہ عزم لے کے چلیں گے انشاءاللہ کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا۔ یہ ادا بھی ہم نے رسم شبیری سے سیکھی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ یہ بتائیے صاحب، سوال آپ کے لیے ہے کہ ریاستوں کے قرضے جو ہوتے ہیں وہ بھیک مانگنے سے، حالات کو بیچنے سے اترتی ہیں یا بہترین ریلیشن شپ کے ذریعے سے اترتی ہیں؟ سر اس میں 2 چیزیں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ سعودیہ کے آگے کشکول پھیلائیں گے، دوسری طرف آپ دبئی کے آگے کشکول پھیلائیں گے، پھر آپ جب اپنی فارن پالیسی بنا رہے ہوں گے تو وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔
وہ آپ کو کشمیر میں اس طریقے سے بولنے نہیں دیتے. آپ کو یہ بھی بات پتہ ہوگی کہ کون کون سی کنٹریز ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیم, کہ پاکستان کی فارن پالیسی خراب ہو, جو پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فورس کر رہے ہیں ٹو ایکسپٹ اسرائیل. آپ کے پاس کتنے امیر کبیر کھربوں پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. آپ ذرا سی نکیل ڈالیں, جس طرح ہم جیسے چھوٹے موٹے بیچارے مظلوم لوگوں کو ہر دوسرے دن پکڑ کے حوالات میں پھینک دیتے ہیں, اس طرح کے 2-4 فرعونوں کو حوالات میں پھینکنا شروع کریں, آدھی قوم اپنے پیسے لے کے آپ کے پاس آ جائے گی کہ جی یہ انلیگل چیزیں یہ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ قرضہ اتاریں اس قوم کا. جی شیخ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اریسٹ کرنے والی قوتیں کون تھیں اور ان کو آپ سے کیا خطرہ تھا, اور دوسری بات یہ بتائیں کہ 27 رمضان مبارک کو آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی, اور وہ وکٹیں کون سی ہیں یہ پتے ہم ابھی شو نہیں کر سکتے, اینڈ ٹائم پہ کریں گے. اور جہاں تک یہ کہ کون سی قوتیں ہمارے ساتھ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں, سر یہ وہ قوتیں ہیں جو قوت پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں دیکھنا چاہتی. وہ قوتیں ہیں جو عورت مارچ کو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو ماروی سرمت کا ہے. یہ وہ قوتیں ہیں جو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ گیا ہمیشہ سے, اور ہم لوگوں نے اس طرح کی قوتوں کا ہمیشہ سے سدباب کیا. ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کو نکیل ڈالی. ہم لوگوں نے ان قوتوں کو کبھی بھی مین سٹریم میں وہ آئے بھی تو کامیاب نہیں ہونے دیا, اور نہ کبھی ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی سر یہ بتا دیں کہ ابھی آپ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی حل کر رہے ہیں, یعنی گورنمنٹ کی طرف کر رہے ہیں, سیاستدانی طرفوں کی سبھی کی طرف کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجاہد صاحب کا بھی ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے جو بھارت سے پڑھنے لائی ہے, اس کے بارے سے آگے آئیں. ہاں, وہ جو فورن فنڈنگ کیس چلا پی ٹی آئی کے بارے میں, اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ یک طرفہ کارروائی ابھی نہ ہو. ابھی آپ لوگ جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طریقے کے کیسز گورنمنٹ کے لیے بھی دیکھے جائیں. اور اکاؤنٹ ہے مجاہد صاحب کو ڈائریکٹ پیسے منگائی ہے, اس کی بات کرو کہ ابھی شیئر بھی کیا ہے مجاہد صاحب نے کہ ہمیں سر مارکا کافی آیا ہے. نہیں دیکھیں, جہاں پر کوئی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ لوگوں نے ایڈمٹ بھی کرنا ہے, انہیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے. جہاں تک قرضوں کی بات ہے اس کے لیے آپ اوورسیز پاکستانیز کا سہارا لے سکتے ہیں, اور یہ سب سے اچھی بات ہے, اور وہی آپ کا ملک چلا رہے ہیں انڈائریکٹلی. جی شہید بھائی, اچھا شہید بھائی آپ نے ابھی کہا کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ ان کی لیڈرشپ, وہ نظریاتی لیڈرشپ, نظریاتی لیڈرشپ, تو آپ کیا ان کے نام بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں جو؟ سر ہم ابھی پتہ کھیلیں گے یہ والا, تو میرے خیال ہے ہم اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا سر, میرا ایک دوسرا سوال ہے, اس سے یہ پتہ تو چل رہا ہے کہ آپ عملی سیاست میں آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں یہ کوئی اتنی جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹیز ہیں, ان کا مقابلہ کر سکیں گی؟ یہ جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا سر, انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا. جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا سر, ان لوگوں نے تحریک پاکستان میں ایم ایس ایف کی صورت میں مولانا نیازی کی صورت میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا ہم جیسے لوگوں کو, ان لوگوں نے تحریک ختم نبوت میں جیلیں بھرو تحریکیں چلائی تھیں, اور جب یہ بچے میدان عمل میں آ گئے تو بڑے بڑوں کو بچہ بنا کے پھریں گے انشاءاللہ. اس میں ایڈیشن کر دوں آپ کے کوشچن میں کہ آپ نے کہا نا کہ بچے آ کے ملک چلائیں گے, تو دورے والا یہ جو بچے جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں جب ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی نا تب ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے. ہم نے یونیورسٹیز کے اندر بھی, کالجز کے اندر بھی, اور پھر اپنی عملی سیاست کے اندر بھی آتے ہوئے, جیسے آپ کو ابھی شیخ بھائی نے بتایا ہے, تو ہمیں 6-7 سال ہو گئے ہیں. ہم سیاست کے دو پیج بھی سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. ہم نے پالیٹکس بڑے عروج پہ کی ہے اس ملک کے, اور زیرو سے سٹارٹ کیا ملک صاحب, بالکل زیرو سے, کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں آئے, کسی کے کندھے پہ بندوق منشی بن کے کسی کا. اور آپ انشاءاللہ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ میں تمہیں میری بہن لے لو, تو کسی ایم این اے ایم پی اے یا کسی بیوروکریٹ کا بیٹا جب سیاست میں آتا ہے وہ ایم این اے یا ایم پی اے تو بن جاتا ہے, پالیٹکس میں تو آ جاتا ہے پاور کی بیس پہ یا پیسے کی بیس پہ, لیکن وہ گھگو بن کے 5 سال بیٹھا رہتا ہے, اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہے. ہم نے اپنی زندگی, ہم نے اپنی جوانی دی ہے اس کام کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ آئیں گے تو آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. وہ تبدیلی نہیں جو اس وقت پاکستان میں اور بھی کافی سوشل ایکٹیوسٹ. ایک سیکنڈ جی, آپ نے کشکول کی بات کی, اس کشکول کے بارے میں وزیر اعظم جو آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ بھی کہہ چکے, اس سے پہلے نواز شریف جب اقتدار میں آ رہے تھے وہ بھی کہتے تھے کشکول نہیں اٹھائیں گے, لیکن ماضی میں دیکھا جائے اور اب دیکھا جائے تو ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے, جا کے وہاں سے. سر میں آپ کو اس کی وجہ بتا, آپ کے پاس ایسا کیا لائے عمل ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو کیا اس کا وہ بنے گا؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے, ایک اور سوال آپ کا ہے اس کے ساتھ ایڈ کر دوں. آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو ہم لوگ ساتھ دیکھیں گے, لیکن اسی کے ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ کچھ جو
नजरियाती लोग हैं पार्टी उसके, वो आपके साथ आ रहे हैं। इसका मतलब तो ये इमरान खान ने भी यही नारा लगाया था कि भाई मैं अपने नजरियाती कारकुनों को लेकर आऊंगा। बिल्कुल जब वज़ीर आज़म बना तो उसने मुख्तलिफ जो है वो लोटे उठा के वो पार्टी, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। वो इलेक्टेबल्स उठाए उसने। इलेक्टेबल्स और नजरियातियों में बड़ा फर्क होता है। नजरियाती वो होता है जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं हुआ बेचारे के पास, जो सहारा ढूंढ रहा होता है किसी का कि यार बस पहुंच जाए किसी तरीके से, और उस बेचारे को बोलने नहीं दिया जाता। आप देखें नेशनल असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मिल मिला के 25 MNAs में से उनके अलावा बाकी के 350 सवा 300 MNAs में से किसी को बोलते देखा आपने आज तक? किसी एक को इजाजत नहीं मिलती। तो वो नजरियाती बंदा पिस जाता है अपनी पार्टी पॉलिसीज के अंदर। जब वो कोई नजरियाती करारदाद पेश भी करता है तो पार्टी के लीडर पता क्या कहते हैं सर, कि जनाब ये इसका जाती ओपिनियन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिसी ऑफ द पार्टी। तो ये चीज़ है। जहां तक आपने फिर बात की कशकोल की, सर इससे पहले भी कर्ज मुकाव मुहिम चली और उसमें नीचे क्लर्क से लेके ऊपर वजीर आजम तक सबने पैसे खाए। इस वक्त सबसे अवाम आप पे यकीन तब भी करेगी जब वजीर आजम साहब अपने घर से स्टार्ट करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे नाम पे जो कुछ है वो मैं देने को तैयार हूँ इस काम को। अच्छा कशेर साहब, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आप जैसे मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप जब भी आवाज़ उठाते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपने जब बात की उस वक्त भी आपको अरेस्ट कर लिया गया। फ्रांसीसी सफीर की मुल्कबदरी से मुतालिक आपने इंटरव्यू में जो बातें की उसके बाद आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या कोई ज़ाती दुश्मनी आपकी हुकूमत के साथ? नहीं, जाती बात नहीं है सर। मामला ये है कि वो लोग हमारे अलावा भी लोग बात करते हैं, वो क्यों नहीं उठाए जाते? क्योंकि वो लोग अभी तक खतरा नहीं है इन लोगों के लिए जो अंग्रेजों की गुलामियां कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं सर, और इंशाअल्लाह ताला खतरा बन के रहेंगे और अंग्रेज की गुलामी से पाकिस्तान